العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ باب حفظ السر۔ قال اللہ تعالی وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ الرجل یفضی الی المرأة وتفضی الیہ ثم ینشر سرها، رواہ مسلم۔ وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حين تعمت بنت حفصة قالت لقيت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فعرضت علیہ حفصة فقلت ان شئت انکحتک حفصة بنت عمر قال سأنظر في امری فلبثت لیالی ثم لقینی فقال قد بدا لی ان لا اتزوج یومی هذا فلقيت ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقلت ان شئت انکحتک حفصة بنت عمر فصمت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك؟ قالت نعم. قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علی الا انی کنت علمت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکرها فلم اکن لافشا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو ترکها النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقبلتها، رواہ البخاری۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آج جو باب ہمارے سامنے ذکر کیا ہے اس میں رموز، بید اور خانگی باتوں کو خانگی رکھنے کا ہے اور اس کو ظاہر کرنے کی ممانعت ہے۔ بہت سارے چیز ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے درمیان میں ایک خانگی ہوتی ہے، رموز ہوتی ہے، بھید ہوتی ہے، اور اس کو جب تک کسی دوسرے کو بتایا نہ جائے کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ لیکن بعض آدمی کو عادت ہوتی ہے کہ ایسی رموز اور بھید والی چیزوں کو بھی لوگوں میں ظاہر کر دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے اوپن کر دیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ میں نے ابھی جیسے بتایا کہ میاں بیوی کے درمیان میں بھی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو رموز کی ہوتی ہے، جو ان کو ایک دوسرے کی بات کو چھپانی چاہیے لیکن وہ اس کو چھپاتے نہیں ہے اور اپنے فرینڈوں میں، اپنے دوستوں میں ظاہر کر دیا کرتے ہیں۔ اس سے روکنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسا کرنے والوں کو بہت بڑی سخت سزا ہوگی، جیسا کہ ابھی حدیث میں معلوم ہوگا۔ ان کے علاوہ بعض مرتبہ میٹنگیں ہوتی ہے اور وہاں پر بھی بات چیتیں ہوتی ہے اور وہاں پر بھی بعض چیزیں ایسی خانگی ہوتی کہ جس کو ظاہر نہیں کرنی چاہیے، لیکن بعض مرتبہ وہیں سے کیا ہے لوگوں کو ظاہر کر دیا کرتے ہیں اور لوگوں کو بتا دیا کرتے ہیں، وہ چیز بھی پھر وہ خانگی باقی نہیں رہتی۔ اسی طریقے سے بعض اپنے نجی معاملات ہوتے ہیں، شادی غمی وغیرہ کے، اس میں بھی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو چھپانی چاہیے، بید ہوتے ہیں اس کو چھپانا چاہیے اور اس کو نہیں چھپایا جاتا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بتاتے ہیں کہ ایسی کوئی بھی بات ہو، چاہے اس کا تعلق حکومت کے لائن سے ہو، چاہے اس کا تعلق کیا ہے اجتماعی لائن سے ہو، چاہے تو اس کا تعلق نجی اور انفرادی تعلقات سے ہو، ہر صورت میں اس قسم کے جو رموز ہوتے ہیں، جو بید ہوتے ہیں، جو خانگی چیزیں ہوتی ہے اس کو خانگی رکھنی چاہیے۔ پہلا واقعہ ذکر کیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے بری پوزیشن میں، قیامت کے دن سب سے بری جگہ پر، قیامت کے دن سب سے بری حالت میں وہ آدمی ہوگا کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ خانگی امور میں بات چیت کرتا ہے، خانگی امور بیوی کے ساتھ ہوا کرتی ہے اور وہ اس کو اپنے دوستوں میں ظاہر کرتا ہے۔
اسی طریقے سے وہ عورت سب سے زیادہ بری پوزیشن میں ہوگی، بری حالت میں ہوگی کہ اپنے شوہر کے ساتھ جو خانگی امور، خانگی وقت، خانگی چیزیں انہوں نے اس میں نکالی ہے، وہ اس کو اپنے سہیلیوں کے سامنے، اپنے دوسروں کے سامنے اس کو وہ ظاہر کر دیتی ہے، حالانکہ ان کو چھپانا چاہیے تھا۔ اس وجہ سے ایسی چیز ہے، اس کو ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا واقعہ ذکر کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ جنگ کے موقع پر ان کے شوہر کا بعد میں انتقال ہو گیا، اس وجہ سے اب وہ بیوہ بن گئی۔ ظاہر بات ہے کہ جب بیٹی بیوہ بن جاتی ہے تو سب سے زیادہ فکر جو ہوا کرتی ہے وہ باپ کو ہوا کرتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی کہ اب یہ بیوہ ہو گئی، اب اس کے لیے کہیں جگہ تلاش کرنی چاہیے، کوئی دوسری جگہ مل جائے، کوئی دوسرا شادی کے لیے کوئی آدمی مل جائے، شادی کر لیا جائے تاکہ پھر وہ اپنے کیا ہے کام میں، اپنے دھندے میں، اپنی ضروریات میں اور اپنے معاملات میں وہ لگ جائے اور ایک پریشانی دور ہو۔ تو اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش شروع کی۔ کوشش شروع کرنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے جو جگہ نظر آئی یا جو سب سے پہلے مناسب جگہ ان کو معلوم ہوئی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود کہا، دیکھو موجودہ زمانے میں باپ اگر بیٹی کا نکاح کے لیے کسی سے بات کرے تو بہت مایوس سمجھا جاتا ہے۔ یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے لیے خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ عثمان اگر تم چاہتے ہو، تم پسند کرتے ہو تو میں حفصہ کا نکاح تمہارے ساتھ کرانے کے لیے تیار ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ باپ اگر خود آگے بڑھ کر بات کرے تو یہ شرم کی بات نہیں ہے بلکہ یہ تقاضے کی بات ہے۔ خیر بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اگر تم کہو تو میں اپنی بیٹی حفصہ کے ساتھ تمہارا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم مطلب جیسے جواب دیا جاتا ہے سوچیں گے، سوچ کر جواب دیں گے، پھر کہوں گا میں نے فیصلہ نہیں کیا ہے وغیرہ۔ تو اس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ 2-4 دن گزر گئے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لگی ہوئی تھی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جی حضرت اس وقت ابھی کوئی شادی کرنے کا ارادہ نہیں ہے، یعنی انہوں نے گویا کہ نہ کہہ دیا کہ میں حضرت حفصہ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور زیادہ پریشانی ہوئی، اور زیادہ فکر ہوئی۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے، ان کے ساتھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابوبکر اگر تم چاہتے ہو تو حفصہ بنت عمر میری لڑکی ہے حفصہ، اس کے ساتھ میں تمہارا نکاح کر دوں، کیا خیال ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوستی تھی، تعلق تھا، سب کچھ تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ ہمیں جواب دیا نہ میں جواب دیا، چپ ہو گئے، کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں سوچ کے جواب دوں گا، پھر سوچ کر جواب دے دیا کہ مجھے نہیں کرنی، لیکن یہاں دوست نے نہ ہمیں جواب دیا نہ میں جواب دیا۔ کئی دن گزر گئے، ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ناگواری گزرنی تھی، اس لیے کہ میں نے اتنا پروپوزل کہا، اتنی ایک بات رکھی، اپنے دوست کے سامنے بات رکھی، ضرورت کی وجہ سے بات رکھی، ساری چیزیں سامنے تھی، اور انہوں نے ذرا سا بھی مجھے نہ ہاں میں جواب دیا نہ میں جواب دیا نہ کچھ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل میں رنج تو ہوا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کہا، جیسے کوئی سنا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ تھوڑے دن گزرے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کرنے کا پیغام دیا۔ ظاہر بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کو کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظور کر لیا، اور اس طریقے سے حضرت حفصہ کے ساتھ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا، حضرت حفصہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، ان کو بھی کیا شوہر مل گیا اور ایک کام پورا ہو گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا اور ایک دو دن گزر گئے، اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں۔ تو ملنے کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بات کو اٹھائی کہ عمر، تم نے اپنی بیٹی کا میرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے پروپوزل رکھا تھا، لیکن میں نے نہ ہاں میں جواب دیا نہ نہ میں جواب دیا، تو آپ کو تو بہت غصہ آیا ہوگا، بہت ناراض ہوئے ہوں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، میرا تمہارا جو تعلق تھا، دوستی تھی، اور اس دوستی کے ساتھ پھر میں نے ایک ایسا کیا ہے مبارک کام کے لیے تمہیں بتایا تھا، تو تمہاری طرف سے مجھے کچھ نہ کچھ تو جواب ملنا چاہیے تھا، لیکن تم نے نہ ہاں میں جواب دیا نہ نہ میں جواب دیا، جیسا کوئی بات ہوئی ہی نہیں۔ یہ تو جیسا دوستی کا تقاضا تو یہ نہیں تھا، دوستی کا تقاضا تو اور کچھ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گویا کہ اپنے دل میں جو رنج تھا اس رنج کو اس طریقے سے ظاہر کیا۔ جب رنج ظاہر ہو گیا تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر، جس وقت تم نے مجھے آفر دیا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ تم اگر شادی کرنا چاہو تو کر دو، تو اس سے پہلے کچھ دیر پہلے یا کچھ ایک دن پہلے مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی، اور مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ بات چیت ہوئی ہوگی، اب مشورہ ہوا ہوگا ڈالنے کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مجھے یہ چیز معلوم تھی، اب اگر میں ہاں کہوں تو بھی مشکل، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا تو پھر تم نے کیوں ہاں کہا، اور نہ کہوں تو بھی مشکل، کہ میرا ارادہ تو خود بھی تھا حضرت حفصہ کے ساتھ نکاح کرنے کا، لیکن کیا ہے اس وجہ سے میں نہ ہاں کہہ سکا نہ کہہ سکا، اور بتا بھی نہیں سکا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر میں تمہیں بتا دیتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھید تھا، ایک رمز تھا، وہ کیا ہے معلوم ہو جاتا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمز معلوم ہو جائے، بھید معلوم ہو جائے، یہ تو مناسب نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے تمہارے سامنے اس کو ذکر نہیں کیا۔ بہرحال اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ دیکھو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے ہم لوگوں کے اندر بھی آپس میں دوستوں میں، ساتھیوں میں، بڑوں میں، چھوٹوں میں بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہے جو رموز کی ہوا کرتی ہے، لیکن ہمارے نزدیک تو اس رموز کو اور بھید باقی رکھنا یہ جو اصل شریعت کا حکم ہے یہ تو ہے نہیں، بلکہ ہم تو اس کو ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں اور بتانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ مہارت سمجھتے ہیں کہ دیکھو ایک چیز کو جو کوئی نہیں جانتا تھا میں جانتا تھا، میں نے لوگوں کو بتا دی، اس قسم کی چیزیں ہم کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آگے فرمایا کہ دیکھو مجھے معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ رکھ رہے ہیں، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ ملتوی کر دیتے اور مجھے یہ معلوم ہوتا کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ نہیں ہے تو میں نکاح کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن اس وجہ سے، اس بھید کی وجہ سے میں نے اس کو ظاہر نہیں کیا۔ تیسرا واقعہ یہ ذکر کیا جاتا ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے جو آخری دن تھے، 13 دن 14 دن 15 دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار رہے، اور پھر اسی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی موت کی تفصیل ہے اس میں۔ تو اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور چہیتی بیٹی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو بہت تعلق بھی تھا، اور بہت ساری چیزوں میں یہ بیٹی اپنے باپ کی طرح تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے چلتے تھے، جس پوزیشن میں چلتے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طریقے سے چلتی تھی،
ان کو دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جایا کرتی تھی۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں یعنی جہاں پر آج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اسی کمرے میں حضرت عائشہ کے کمرے میں حضرت عائشہ اور دوسری ازواج مطہرات وغیرہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت خراب تھی۔ اتنے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی۔ جب دور سے چل کر آئی تو ایسے ہی چل کر آئی جیسے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا طریقہ تھا، اور آ کر پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئی۔ دائیں طرف بیٹھی یا بائیں طرف بیٹھی، دونوں الفاظ حدیث میں ذکر کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بیٹھ گئی۔ بیٹی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی، وہ دیکھا۔ ظاہر بات ہے کہ بڑے سے بڑا سخت دل آدمی ہوگا وہ بھی نرم ہو جائے گا، اس کا دل بھی پسند جائے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ذرا سی رنجیدگی ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے ساتھ شرگوشی کی، چپکے سے بات کی۔ حضرت فاطمہ کو اپنے پاس بلایا اور حضرت فاطمہ کو بلا کر کان میں کچھ بات کی۔ وہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو سنتے ہی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور سے رونے لگی، داڑے مار کر رونے لگی۔ کوئی ایسی بات بتائی جو رونے کی تھی، رنج کی تھی، غم کی تھی، پریشانی کی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور سے رونے لگی، تھوڑی دیر روتی رہی۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو پھر اپنے پاس بلایا اور بلا کر پھر کان میں چپکے سے کوئی دوسری بات کہی۔ جب یہ دوسری بات کہی تو جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور سے رو رہی تھی وہ سارا رونا ایک دم بند ہو گیا، اور ایک دم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مسرت اور خوشی کے حالات طاری ہو گئے۔ اب یہ دوسری ازواج مطہرات ساری بیٹھی ہوئی ہے، حضرت فاطمہ بھی ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے اور دوسری عورتوں بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت چہیتی تھی۔ اس وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں سب سے پہلے خیال پیدا ہو کہ کیا بات ہوئی ہوگی، ارے ایسی کون سی بات کہی کہ ایک دم رونے لگی، پھر ایسی کون سی بات کہی کہ جس کی وجہ سے ہنسنے لگی۔ اور آپ بھی جانتے ہیں اور عورتیں بھی سن رہی، وہ بھی جانتی ہوگی کہ جب دل میں ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اس کے ٹہم میں، اس کی تلاش میں لگ جاتی ہے، ارے بتانے کیا کہا تھا، ارے بتانے کیا کہا تھا، ارے بتانے کیا کہا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ارے بھائی باپ بیٹی میں کیا کھانے کی بات ہوئی، کیوں ہنس پڑی تھی، کیوں رو پڑی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کہا، چپ رہی۔ اب یہ بات کی اہمیت کو خود سمجھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی ہو گیا۔ اب وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہی بار بار، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بتانے کے لیے تیاری نہیں، بتائی نہیں گئی، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی اس کی ٹو لگی ہوئی تھی، یار کیا بات ہوئی ہوگی کہ ایک دم ہنسی اور ایک ہوئی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ حضور تم آئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی تھی تو تم رونے لگی، پھر کوئی کان میں بات کہی تھی تو ہنسنے لگی، وہ کیا تھی اب بتاؤ؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں اب ٹھیک ہے، اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود نہیں ہے، اس لیے اب وہ بات بھید کی نہیں رہی، اب وہ بتانے سے کوئی حرج کی بات نہیں تھی۔ ہوا یہ تھا کہ جب میں آئی اور آ کر میں بیٹھی تو ابا جان نے میرے کان میں کہا کہ بیٹا مجھے یہ معلوم ہو رہا ہے، ایک باپ، شفیق باپ اپنی محبوب بیٹی کو جب یہ اس قسم کی بات کرتا ہے، اس قسم کے الفاظ ذکر کرتا ہے، کیا حالت ہوتا ہے وہ آپ خود ہی سمجھ لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بیٹا مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو بیماری ہے، یعنی یہ جو بیماری کے دن چل رہے ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ آخری 14 دن، معلوم یہ ہوتا ہے کہ بس یہ میری بیماری کا آخری دن ہے، اب اس میں میری وفات ہونے والی ہے، میں مر جانے والا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا میں جانے والا ہوں، موت آنے والی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے
کہ ہر رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آتے تھے اور قرآن پاک کا ایک دور کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ مجھے سناتے تھے اور ایک مرتبہ میں ان کو سناتا تھا. ہمیشہ کا دستور تھا. یہ 22 سال ہو گئے اس طریقے سے چلتا تھا. اس سال اس ترتیب میں بدلاؤ آ گیا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک مرتبہ دور نہیں سنایا, 2 مرتبہ سنایا, اور مجھ سے بھی ایک مرتبہ نہیں سنا, 2 مرتبہ سنا. اس سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اب یہ دور آخری تھا اور اب میرا جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. ظاہر بات ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال سے پہلے, جب اپنے انتقال کے بعد اور اپنی لخت جگر کیا ہے بہت ہی لاڈلی بیٹی کو اگر کہے تو وہ بیٹی کیسے برداشت کر سکتی تھی. اس وجہ سے فرمایا کہ اس کو سن کر مجھے بہت رونا آیا تھا. میں روئی تھی, اس وجہ سے روئی تھی. اور جب میں بہت بلک کر رونے لگی اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری بیٹی بہت زیادہ رو رہی ہے, تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قریب کیا پھر, اور قریب کرنے کے بعد کان میں ایک بات کہی کہ بیٹی کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ اللہ جل جلالہ و من والوں نے امت محمدیہ کی عورتیں جو ہے جو جنت میں جائے گی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو عورتیں جنت میں جائے گی, حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ کو کہ کیا تو خوش نہیں ہے کہ اللہ جل جلالہ و من والہ ان ساری عورتوں کا تجھے سردار بنا دے جنت میں. ظاہر بات ہے کہ بہت ہی اونچا عہدہ تھا, بہت ہی اونچی بات تھی, خوش ہو جانا چاہیے تھا. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس کو سن کر مجھے خوشی ہوئی. یہاں نہیں ہے لیکن دوسری حدیث میں آگے ہے کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات بھی ایک فرمائی کہ فاطمہ سب سے پہلے جنت میں تیری مجھ سے ملاقات ہوگی, تو پہلے آئے گی. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ پہنچ گئی. تو کہا کہ یہ جو دوسری بات بتائی تھی اس سے مجھے بہت زیادہ مسرت ہوئی, بہت زیادہ خوش ہوئی اور میں خوش ہو گئی تھی. تو حضرت فاطمہ نے جب یہ بتایا تو یہ کہا کہ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے اس وجہ سے مجھے بتانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس وقت بتاتے تھے, ایک بھید تھا جو کھول دیتی, اس وجہ سے میں نے نہیں بتایا. بہرحال 2 واقعے ہو گئے. تو ان دونوں واقعوں سے جو بھید ہے, جو رموز ہے, جو خانگی باتیں ہیں, اس خانگی بات کو خانگی رکھنا چاہیے, یہ ہمیں اس میں تعلیم میں ملتا ہے. تیسرا بھی ایک واقعہ ہے گزشتہ کل آپ کہہ رہے تھے یاد کیا ہے, بہت جلدی پورا کر دیا تو آج اس کا بدلہ یہاں پر لے لو کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہمارے پاس ہوتا, ہماری خدمت میں ہوتا تو کام کاج کے لیے اچھا ہوتا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد دے گئے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جا کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹا سا بچہ ہے, یہ آپ کی خدمت میں رہے گا اور آپ کی خدمت کرے گا. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال تک خدمت میں رہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص رہے. بہت سارے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بھی ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ, ایک حدیث تمہارے سامنے کل پرسوں گزری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں کہ میں تو چھوٹا بچہ تھا اور چھوٹا بچہ تو چھوٹا بچہ ہی ہوتا ہے, کھیل کود میں لگ جاتا ہے, کھیل کود میں مشغول بھی ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا اور میں کھیل میں لگ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں کہا کہ بھائی کہاں چلے گئے تھے, نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا وغیرہ, یہ حدیث آئی تھی. بہرحال وہ نہیں, یہاں پر دوسرا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ذرا دیر سے آئے تو ان کی والدہ نے پوچھا بھائی کہاں چلے گئے تھے, دیر ہو گئی تھی. کہا کہ ایک کام تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
اور اس کام کرنے کے لیے مجھے بھیجا تھا، جس وجہ سے اس کام میں مجھے دیر ہو گئی۔ والدہ ہے، پوچھتی ہے کون سا ایسا کام تھا بتاؤ؟ تو کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھید ہے جو خصوصی ہے، یہ میں بتا نہیں سکتا، اس وجہ سے میں تم کو نہیں بتاؤں گا۔ تو دیکھو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، حالانکہ چھوٹے بچے تھے، سمجھ میں آیا، تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھید کو انا الب و مارکا، جب میں آیا تو میری والدہ نے کہا کہ کس چیز نے روک دیا تھا تجھ کو، کہاں سے دیر سے آیا، کہاں گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحاجتن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا تھا۔ قالت، ماں نے کہا کیا حاجت تھی، کس کام کے لیے بھیجا تھا بتاؤ؟ تو میں نے کہہ دیا انہا سر، یہ تو ایک بھید کی بات ہے اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھید ہے۔ دیکھو چھوٹا بچہ ہے، کتنا ہوشیار ہے، کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قالت، انہوں نے کہا کہ انہا سر قالت لا تخبرن بسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا، والدہ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اگر بھید کی بات ہے تو تم مجھے تو نہیں بتائے گا، مت بتا، لیکن مجھے نہ بتاؤ تو پھر کسی کو بھی مت بتانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھید کو باقی رکھنا۔ قال انس واللہ لو حدثت به احدا حدثتک به یا ثابت، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ اگر میں یہ بات بتانا چاہتا یہ ثابت میں بتاتا، لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھید ہے اس وجہ سے میں نے ابھی تک بھی کسی کو نہیں بتایا، اپنی والدہ کو بھی نہیں بتایا، کسی کو بھی نہیں بتایا، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھید ہے، میں کسی کو نہیں بتا سکتا۔ ان تینوں واقعات کے ذریعے سے ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ جو بھید کی بات ہوتی ہے، رمز کی بات ہوتی ہے، جو اس کو کسی صورت میں بتا کر بد اعتمادی یا اختلاف وغیرہ پیدا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو چیز چھپانے کی ہے، اور اس کو چاہے وہ میاں بیوی کے درمیان کے واقعات ہو، دو دوستوں کے درمیان کے واقعات ہو، یا میٹنگوں کے واقعات ہو، یہ کیا ہے جو وہاں ہو، المجالس بالامانہ، مجلسیں جو ہوتی ہے وہ امانت کی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کی چیزیں جو اس میں بات چیت ہوئی دوسرے کے سامنے ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ جل جلالہ و من والو مجھے اور آپ حضرات کو اس کے اوپر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔